آج کی سٹوری کا عنوان ہے منزل کو ہمیشہ سامنے رکھیں۔ ایک صاحب نے شدید سردی میں دریا کو عبور کرنے کا فیصلہ کیا۔ چند دوستوں کو کشتی میں بٹھایا تاکہ کسی ایمرجنسی کی صورت میں وہ اسے باہر نکال دیں اور طبی امداد دے سکیں۔ ان صاحب نے دوسرے کنارے کی طرف تیرنا شروع کر دیا اور کشتی ان کے ساتھ ساتھ سفر کرتی رہی۔ جیسے جیسے وہ صاحب آگے بڑھتے گئے، سردی کی شدت اور دھند میں اضافہ ہوتا گیا۔ سردی کی شدت سے ان کے اعصاب شل ہو گئے، مگر انہوں نے ہمت نہ ہاری۔ رفتہ رفتہ دھند اتنی گہری ہو گئی کہ چند فٹ کے فاصلے پر بھی کچھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ انہوں نے کوشش جاری رکھی مگر سامنے کچھ نظر نہ آ رہا تھا۔ آخرکار انہوں نے شکست تسلیم کر لی اور ہمت ہار دی۔ کشتی میں سوار دوستوں نے بہت ہمت بندھائی اور کہا کہ اب بہت تھوڑا فاصلہ باقی رہ گیا ہے اور تم اسے بآسانی طے کر سکتے ہو، مگر ان کی ہمت جواب دے چکی تھی۔ لہٰذا دوستوں نے انہیں دریا سے نکالا اور حرارت پہنچائی۔ چند دن بعد دوستوں کی ایک محفل میں گفتگو کے دوران انہوں نے دوستوں سے کہا، میں اپنی شکست کے بہانے نہیں ڈھونڈ رہا، مگر حقیقت یہ ہے کہ مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ منزل میری نگاہوں سے اوجھل تھی۔ اگر میں دوسرا کنارہ دیکھ رہا ہوتا تو یقیناً وہاں تک پہنچ بھی جاتا۔ مجھے تھکن، سردی یا ٹھنڈے یخ پانی نے شکست نہیں دی، مجھے دھند نے شکست دی ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے میں اپنی منزل کو نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ چند ہفتوں کے بعد ان صاحب نے دوبارہ کوشش کی۔ اس مرتبہ بھی دھند بے حد شدید اور گہری تھی، مگر اس مرتبہ اپنے یقین اور ذہن میں قائم کیے گئے منزل کے تصور کی وجہ سے وہ بآسانی منزل تک پہنچ گئے، کیونکہ انہیں یقین ہو چکا تھا کہ دھند کے دوسری طرف ان کی منزل ہے۔ یہی کچھ روزمرہ زندگی میں ہوتا ہے۔ راستے کی مشکلات، دھند اور طوالت کی وجہ سے بعض اوقات ہمیں اپنی منزل نظر نہیں آ رہی ہوتی اور ہم ہمت ہار دیتے ہیں، لیکن اگر ذہن میں منزل کا واضح تصور ہو تو فتح یقینی ہو جاتی ہے۔ ہمت مرداں مدد خدا۔ The harder I work, the luckier I get.